میں مختصراً استاد محترم کا تدریسی انداز ذکر کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور یہاں بھی وہی استاد صاحب نے فرمایا ہے کہ وہی طرز رہے گا، طرز کو بدلا نہیں جائے گا، وہی طرز ہوگا، تو آپ حضرات اس کو سمجھ لیں کہ وہ طرز کیا ہے، اور اس طرز پہ استاد محترم تدریس فرمائیں گے۔ اس طرز کے 7 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مطالعہ ہے، یعنی آپ حضرات جو آج پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور شاید کتاب بھی آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مسلم الثبوت پہلی مرتبہ کھولیں گے، تو ان سے گزارش ہے کہ آئندہ کے درس میں جب بھی حاضر ہوں تو آپ حواشی شروحات کا مطالعہ کر کے آئیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو استاد محترم کی تدریس جو ہے وہ جو حضرت فرمائیں گے تو اس کے نکات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو پہلا مرحلہ مطالعہ ہے، اور مطالعے کے بعد دوسرا مرحلہ استاد محترم کے سامنے آ کے عبارت خوانی کا ہے۔ تو یہاں پہ جو ساتھی ہیں ہمارے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ مختلف ساتھی مختلف اوقات میں عبارت خوانی کریں گے، استاد صاحب کے سامنے عبارت کی تلاوت کریں گے۔ عبارت کی تلاوت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مدارس میں عموماً یہ طریقہ کار رائج ہے کہ طالب علم 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے کا مطالعہ کر لیتے، 3 صفحے کی عبارت پڑھ لیتا ہے۔ بندیالوی انداز جو ہے، بندیالوی تدریسی انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 1 صفحہ 2 صفحے کی تلاوت ہو جائے، یا جتنا سبق اس دن پڑھنا ہو اس کی پوری قرات ہو جائے، یہ انداز نہیں ہے۔ یہاں پہ انداز یہ ہے کہ جتنی عبارت کے اندر مسئلہ ہوگا یا سوال ہوگا یا جواب ہوگا، طالب علم نے اتنی ہی عبارت پڑھنی ہے، اور یہ سارا اس کو مطالعے کے اندر جو ہے وہ طے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے جا کے اتنی عبارت پڑھنی ہے، پھر رک جانا ہے۔ اس کے بعد جب طالب علم اتنی عبارت پڑھ کے جتنی میں مسئلہ ہوگا یا سوال ہوگا یا جواب ہوگا تو وہ قرات کرنے کے بعد وہ رک جائے گا۔ اس کے بعد استاد محترم جو ہے وہ اس کی اتنی ہی عبارت کی تقریر فرمائیں گے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، وہ تقریر ہوگی۔ اس تقریر کے بعد چوتھے مرحلے میں طالب علم اسی تقریر کو دہرائے گا، یعنی طالب علم نے اس تقریر کو بعینی دہرانا ہوگا۔ کہیں وہ اٹکتا ہے یا جو ہے وہ بھول کا شکار ہوتا ہے تو استاد محترم جو ہے وہ اس کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ انہی باتوں کو، تاکہ جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے وہ ازبر کر سکے۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ یہ آتا ہے کہ ترجمہ ہوتا ہے اس عبارت کا، اور ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ترجمے کا انداز مختلف ہے۔ ممکن ہے کہ بعض حضرات کو ترجمہ سمجھنے میں دشواری بھی ہو، لیکن آپ کچھ اسباق دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ترجمے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ یہ 5 مرحلے جو ہے وہ درس میں مکمل ہونے کے بعد چھٹا مرحلہ تکرار کا ہوتا ہے، جو طالب علم آپس میں کرتے ہیں، یعنی پوری تقریر جو درس کی ہوتی ہے وہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو سناتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پہلے کو سناتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 5واں مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جسے سعادت ملتی ہے، وہ 7ویں مرحلے کو بھی جاتا ہے، وہ ہے اس پوری تقریر کو لکھنا، کہ جیسا کہ فرمایا گیا قید العلم بالکتابتی، کہ علم کو لکھنے کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ کر لو، مقید کر لو۔ تو یہ 7 مرحلے بندیالوی درس کے ہیں، بندیالوی منہج تدریس کے ہیں۔ تو جو طالب علم ان 7 مرحلوں میں ایک ہی سبق کو پڑھتا ہے، مطالعے سے لے کے لکھنے تک ایک ہی سبق چل رہا ہوتا ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ پھر جو ہے وہ تدریس کے اندر جو ہے وہ ان طلباء کے اندر کتنی مہارت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑے بڑے مدرس بنتے ہیں۔ حضور عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے، یا آپ کو جو ہے وہ اس پر ایک ناز ہے، تو فرمایا کہ میں نے اس امت کو 50 شیخ الحدیث دیے ہیں۔ یہ حضرت عطا محمد بندیالوی صاحب کی 50 سالہ تدریس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے امت کو 50 شیوخ الحدیث دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بندیالوی فیضان سے مستفیض فرمائے، آمین بجائے نبی۔